سلیم صافی صاحب، سر 2026 میں ہم رہ رہے ہیں، آج بھی اس طرح کی روایات ایسے ماں باپ کی طرف سے ایموشنل کر کے جذباتی کر کے بچیوں کو موت کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، سر کیوں نہیں رک پا رہا ہے یہ؟ دیکھیں، ایک تو بدقسمتی سے جو اس طرح کے اندوہناک واقعات پاکستان میں وقوع پذیر ہوتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ تو جہالت ہے، اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے ہاں مختلف علاقوں میں مختلف شکلوں میں وہ قبائلی نظام ہے، اور لوگوں نے عزت اور بے عزتی کے بڑے غلط پیمانے اور معیارات وہ بنا لیے ہیں، اور یہ بھی جہالت ہی کی ایک قسم ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی خاتون سے کوئی شکایت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے، لیکن یہاں پہ عدالتوں سے خواتین کو لایا جاتا ہے اور پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ہمارا عدالتی نظام بھی تماشا دیکھتا ہے۔ تو ایک بڑا فیکٹر وہ ہمارا ناقص عدالتی نظام ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہ تو انصاف فراہم کر سکتا ہے اور نہ پروٹیکشن فراہم کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو تدارک کے لیے کہ ایک تو ہم اپنی سوچ کو بدلے، اس سے جاہلانہ جو رسوم و رواج ہے ان کو ختم کر دیں، اور اس کے خاتمے کے لیے جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنے حساب سے وہ کوشش کرے۔ دوسرا، خاتون کو ماں اور بہن اور ان حیثیتوں میں وہ تو ایک مردوں سے بھی زیادہ قابل احترام ہستی ٹھہرتی ہے، تو خاتون کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ وہ صرف مرد کی غلام ہے، بلکہ اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کی اپنی ایک ذات ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اور بعض حیثیتوں میں وہ مرد سے زیادہ محترم ہے۔ تو ایک اس حوالے سے یہ سوچ ممبر کو بھی عام کرنا چاہیے، یہ مسجد کو بھی عام کرنا چاہیے، اور پھر ہمارے عدالتی نظام کو متحرک ہونا چاہیے۔ اب مثلا یہ اس عدالت کا فرض بنتا ہے کہ جس عدالت نے ان کو حوالے کیا تھا، کیونکہ ہماری خواتین ہمیشہ قربانی دینے میں وہ آگے ہوتی ہیں، وہ بائی کی خاطر قربانی دیتی ہے، وہ باپ کی خاطر قربانی دیتی ہے، وہ شوہر کی خاطر قربانی دیتی ہے۔ تو اس وقت اگر اس نے باپ کی عزت کی خاطر قربانی دی اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے گئی، تو اب کم از کم ہمارے نظام کا اور عدالت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھے، بازپرس کرے، مجرموں کو کے پر کردار تک پہنچائے، تاکہ دوسری بیٹی کا یہ انجام نہ ہو۔ بھٹی صاحب، یہ جو قبائلی روایات ہیں، قبائلی سوچ ہے، کئی دفعہ اب تو یہ شہروں تک بھی آ گئی ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر بھی یہ واقعہ دیکھا، اور بڑی بندہ سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی عزت، غیرت، ان کا بار عورتوں کے اوپر ڈالنا، یہ کیسے سوچ ختم ہوگی؟ اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میڈم شیخ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر تھوڑے سے عرصے کے بعد ہم ماتم کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کسی نئی لاش پر، کسی نئے دکھ پر، کسی نئے سانے پر، کسی نئے غم پر، اور وہی رٹی رٹائی باتیں کر کے ہم ایک پروگرام کرتے ہیں، اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ رٹی رٹائی باتیں ہیں، ہم ان کی جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کی ادھر سے کان سے میں ڈالتے ہیں، ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مراد علی شاہ صاحب اور آصفہ بھٹو صاحبہ کے سندھ میں گزشتہ 4 برسوں میں، یعنی 2022 سے 2026 کے دوران 466 خواتین سمیت 595 افراد کو کاروکاری کے الزام میں قتل کیا گیا ہے۔ 595 انسانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا۔
بتائیں کسی نے کبھی کچھ بلاول بھٹو صاحب اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، آصف علی زرداری صاحب نے اجلاس بلایا اور ساروں کو ڈانٹ پلائی ہو، مراد علی شاہ صاحب بھاگے بھاگے پہنچے ہوں ان 595 لوگوں کے گھروں میں؟ نہیں۔ اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ سرداروں اور قبیلوں کے تنازعات، پسند کی شادی یہ بھی جرم ہے، اور نام نہاد جھوٹی غیرت۔ اب یہ جو دل دہلا دینے والی سٹوری ہے کہ 2 بچوں کی ماں جب اس سے برداشت سے باہر ہو گیا خامند کا مارنا پیٹنا، تو وہ رات گئے پہنچی تھانے نے پہنچایا عدالت نے کہا کہ دارالعمان بھجوایا جائے، اور ابھی وہ عدالت میں ہی تھی، تحریری وہ جو آرڈر ہے اس کا انتظار کر رہے تھے، تو والد صاحب نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کی پاؤں میں رکھ دی اور کہا کہ ہماری غیرت، پھر غیرت جاگی کہ ہماری غیرت، وہ اتنے عرصے سے جو خامند کی مار سہ رہی تھی، غیرت پتہ نہیں کہاں تھی۔ وہ تھانے پہنچی رات کو، غیرت پتہ نہیں کہاں تھی۔ وہ عدالت پہنچی، غیرت پتہ نہیں کہاں تھی۔ جب وہ عدالت سے دارالعمان جانے لگی تو والد صاحب کی غیرت جاگ گئی۔ خیر لڑکی نے پھر دوبارہ بیان دیا، 2 بچوں کی ماں نے، کہ میں والد صاحب کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، انہوں نے مجھے تحفظ کا یقین دلایا، اور 2 ہفتوں کے بعد اسے قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد ان درندوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسے قتل کیا ہے، اس سے ہماری ناک اونچی ہوئی ہے۔ یہ ناک کاٹنے کی ضرورت ہے میڈم شیخ، یہ اس ناک کو مثال عبرت بنانے کی ضرورت ہے میڈم شیخ۔ ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں پولیس، عدالتیں، سوشل پریشر، ریاست کی مجرمانہ چپ، اس کو چھوڑ دیں، اس ناک کو کاٹیں سارے مل کر۔ یہ ناک اونچی ہوتی ہے ماں بہن کو قتل کر کے، اس سوچ کو قتل کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو مارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے ماری جاتی ہے؟ میں تو پھر اس پہ سارے آ جاتے ہیں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو مثال عبرت بنایا جائے، اس ناک کو۔ اب اس کو کس طرح بنانا ہے؟ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ کوئی ماں بہن قتل ہوتی رہے تو آپ کی اوپر جا کر حساب دینا پڑے گا آپ کو، اور اگر اس کو روکنا ہے تو اس ناک کو کاٹیں اور اس ناک کو مثال عبرت بنائیں۔ محمد علی صاحب، کوئک کامنٹ میرا یہ ہے کہ جناب میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جب عزت اور اسلام کی بات کی جاتی ہے تو حضور کا جو سب سے عالمگیر اور فائنل جو ایڈریس ہے خطبہ حجت الوداع، اگر آپ اس کو پڑھیں، وہ ہیومن رائٹس کا سب سے جامع اسلامی چارٹر ہے، اس میں سب سے زیادہ زور اور جو انہوں نے تنبیہ کی ہے وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کی ہے، کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے تمام مسلم دنیا کو، مسلم امہ کو ڈرایا کہ ڈرو ان کے حقوق کو نہ پورا کرنے سے، کہ میں ان کی جانب سے گواہ بنوں گا قیامت کے دن۔ تو یہ ایکچوئل اور یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے اور یہ تمام متفقہ علیہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسا صافی صاحب نے کہا، میں اس سے اگری کرتا ہوں، لیکن جو قانونی پہلو ہے اس میں بھی ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ قانون کا مقصد صرف ظالم کو سزا دینا نہیں ہے، اس کی ایک ڈیٹرنس ویلیو بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو جان، مال اور عزت کا تحفظ ہے وہ قانون کو انٹرپریٹ کرنے والی عدلیہ کی پہلی ذمہ داری ہے، کہ وہ ایک آزاد خود مختار ایڈلٹ کو کیسے فورس کر سکتی ہے کہ وہ کس کے پاس جائے اور کس کے پاس نہ جائے۔ وہ تو اس کا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ یہ تو قانونی پہلو ہو گیا۔ کوئکلی دیکھیں، سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ شعور کی کمی ہے، اور یہ اساتذہ، ہمارے دینی علماء اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شعور کو پیدا کریں، اور اس جہالت سے، جس طرح سقراط نے کہا تھا کہ واحد جو سن ہے، واحد گناہ جہالت ہے، اور واحد نیکی جو ہے وہ آگاہی اور شعور کو پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم احترام کو کا جذبہ پیدا کریں اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنی بہو کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کوئی کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے بارے میں، اگر اس کو کوئی رشتہ نہیں ہے تب بھی، کوئی اننون ہے آپ کے لیے، تب بھی وہ خاتون قابل احترام ہے۔ سر اگر آپ پلیز کوئکلی وائنڈ اپ کر لیں، بیکاز وی ریئلی ہیو ٹو سائن آف ناؤ۔ جی میں ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا فائنینشیل میٹرز میں ایکسٹریم ایکسپلوئٹیشن پائی جاتی ہے خواتین کے جائیداد کے معاملات میں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس کو لیجسلیچر کے لیول پہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کیا اس پہ سو رہی ہے، اس کا کیا کام ہے؟
مطلب یہ تمام ان اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور میڈیا ڈیفینیٹلی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو اجاگر کیا اس معاملے کو، تاکہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی اس پہ نوٹس لیں، اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اور اس طرح کے جو لوگ مرتکب ہوتے ہیں گھناؤنے جرم کے، ان کو نہ صرف سزا دی جائے بلکہ معاشرے کے سامنے ایک مثال بنایا جائے۔ اور ہم اسی نوٹ کے اوپر اس پروگرام کو کر رہے ہیں کہ we're watching this story، ہم اس کے اوپر ٹیبز رکھ رہے ہیں، اور یہ ٹیسٹ کیس ہے اس پوری کی پوری سندھ حکومت کے لیے، اس پورے کے پورے سسٹم کے لیے، اور اب دیکھنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے، اس طرح کے مزید کیسز سامنے نہ آئیں، کسی اور بیٹی کو ماں باپ فلانے کے لیے کی عزت کے لیے، غیرت کے لیے قتل نہ کیا جائے، اور پھر جو قاتل ہیں وہ آسانی سے چھوٹ نہ جائیں، یا پھر یہی ہو کہ چلتا رہے کوئی کسی نتیجے پہ نہ پہنچے، ایسا نہ ہو۔ دس از اے ٹیسٹ کیس فار دیٹ، اور دیکھتے ہیں اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔